نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله تعالى عنا محمدا ما هو أهله اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اور موت دی. درمیان میں زندگی اور موت کے درمیان اعمال اختیار کرنے تھے. اس اعمال کے لیے اللہ نے بھیجا. کردار بنانا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمان برداری کرنی تھی، سنتوں پر چلنا تھا، اور اسی پر آزمائش تھی. اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ دیکھ سکے کہ کون اعمال کرتا ہے، کون سنتوں پر چلتا ہے، کون فرمان برداری کرتا ہے، کون نافرمانی سے بچتا ہے، کون پرہیزگار بنتا ہے. یہ رمضان گزرا، رمضان کا مقصد بھی یہی تھا کہ نافرمانی کو چھوڑ کر فرمان برداری کی طرف آ جائیں، گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائیں، برائی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آ جائیں. یہ رمضان کا مقصد تھا. اس کے بعد کی زندگی رمضان میں کسی حد تک ہم روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں. عام طور پر اتنے نمازی نہیں ہوتے جتنا رمضان میں تھے، عام طور پر اتنا تلاوت کرنے والے نہیں ہوتے جتنا رمضان میں ہوتے ہیں، عام طور پر ذکر کرنے والے نہیں ہوتے جتنا رمضان میں ہوتے ہیں، عام طور پر دل رغبت نہیں رکھتا نیکی کی طرف جتنا رمضان میں رکھتا ہے. تو کیا صرف وہ ایک مہینے کے لیے ہم مسلمان تھے؟ کیا وہ ایک مہینے کے لیے ہم اللہ کا کھانا کھاتے ہیں؟ کیا ایک مہینے کے لیے اللہ کا سانس لیتے ہیں؟ کیا ایک مہینے کے لیے اللہ کا پانی پیتے ہیں؟ کیا ایک مہینے کے لیے اللہ کی نعمتیں لیتے ہیں؟ کیا ایک مہینے کے لیے آنکھوں کا یہ نور عطا کی اللہ نے؟ کیا ایک مہینے کے لیے زبان کی گویائی دی اللہ نے؟ کیا ایک مہینے کانوں کی سنوائی دی اللہ نے؟ کیا ایک مہینے کے لیے دل دھڑکتا ہے؟ اگر یہ دل دھڑکتا ہے 12 مہینے، فرما برداری بھی 12 مہینے ہونی چاہیے. آنکھیں دیکھتی ہیں 12 مہینے تو فرما برداری بھی 12 مہینے ہونی. زبان بولتی ہے 12 مہینے تو فرما برداری بھی 12 مہینے ہونی. کان سنتے ہیں 12 مہینے تو فرما برداری بھی 12 مہینے ہونی چاہیے. دماغ سوچتا ہے 12 مہینے تو اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے. اسی طرح ہاتھ اور پاؤں حرکت کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، چلتے ہیں. صرف رمضان میں نہیں، 12 مہینے تو ان کو فرما برداری کی طرف بھی 12 مہینے لانا تھا. یہی مقصد تھا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ چاہتے تھے کہ میں تمہیں دیکھوں زندگی دے کر کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون اچھائی اختیار کرتا ہے، کون برائی سے بچتا ہے. تو رمضان میں کسی حد تک ہم برائی سے بھی بچے، رمضان میں کسی حد تک ہم نے اچھائی بھی اختیار کی. پورا معاشرہ اوورآل اچھائی کی طرف راغب، اچھائی کی طرف قدم بڑھایا اور برائی سے کسی حد تک رکے. کم ہوتی ہے برائی، شیطان قید ہو جاتا ہے تو برائی کم ہو جاتی ہے. لیکن میرا عزیزو، کیا صرف رمضان کے لیے تھا؟ نہیں. رمضان کی زندگی یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ رمضان میں جو کام کرنے ہیں وہی 12 مہینے کام کرنے ہیں. رمضان میں جو نیکی کرنی ہے وہ 12 مہینے کرنی ہے. رمضان میں جو تلاوت کرنی ہے اس کو 12 مہینے جاری رکھنا ہے. رمضان میں جو نمازوں کی طرف رغبت ہے اس کو 12 مہینے رغبت جاری رکھنی ہی تھی. یہ مقصد تھا. تو رمضان جو اختیار کیا ہم نے اعمال، ان اعمال پر جاری رہنے ہیں اور موت تک رہنے ہیں. یہ پیغام تھا رمضان کا. رمضان میں زندگی کسی حد تک اچھی ہوگی، بعد میں اچھی نہ ہوئی تو سمجھ لیجئے رمضان ضائع کر دیا ہم نے. رمضان میں نیکی کی طرف رہے، بعد میں نیکی سے ہٹ گئے، سمجھ لیجئے رمضان ضائع کر دیا ہم نے. رمضان میں نمازیں پڑھی، بعد میں نمازیں چھوڑ دی، سمجھ لیجئے رمضان کو ضائع کر دیا. رمضان میں تراویح پڑھ لی، بعد میں نفل کو ہاتھ نہیں لگایا، نفل کو ٹچ ہی نہیں کیا، نفل کے قریب بھی نہیں گئے تو سمجھ لیجئے کہ رمضان ضائع کر دیا. رمضان میں تلاوت تو باقی 11 مہینے قرآن پاک کھولا ہی نہیں تو سمجھ لیجئے رمضان ضائع ہو گیا. رمضان میں روزہ ہے اور باقی پھر دور ہو گئے تو سمجھ لیجئے رمضان ضائع ہو گیا. رمضان کے بعد کی زندگی اسی پر موقوف تھی کہ ہم نے رمضان میں کیا کیا ہے. میرے عزیزو، یہ پیغام ہے شوال کا کہ ہم نے جو اعمال اختیار کیے رمضان میں وہی شوال میں بھی ہے، کیونکہ رب تو وہی ہے، اللہ تو وہی ہے، اللہ کے حبیب کی سنت وہی ہے، اللہ کے حبیب کی فرمانبرداری تو 12 مہینے ہم پر فرض ہے.
اللہ کے حبیب کی تابعداری تو 12 مہینے فرض ہے، اللہ کے حکم کی بجاوری تو ہم پر موت تک فرض ہے، تو صرف رمضان میں نعمتیں تو نہیں کھاتے، نعمتیں تو یہ دانت گھس گئے، آنکھیں دیکھتی دیکھتی بڑھاپے تک آ گئی، ہاتھ پکڑتے پکڑتے ریشے تک آ گیا، پاؤں چلتے چلتے لڑکھڑانے لگ گئے، اور اب بھی ہم اللہ کی طرف نہ جائے تو سمجھ لیجئے رمضان ہم نے ضائع کر دیا۔ انہوں نے ساتھیوں کا عرض کیا تھا اعتکاف والوں کو کہ قائد اعظم کے پاس گئے نواب صاحب کہ مبارک ہو، پاکستان بن گیا اور بہت بڑا کام سر انجام دیا، مسلمانوں نے قربانیاں رنگ لے آئیں اور مقصد حاصل ہو گیا۔ اس نے بڑا پیارا جواب دیا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں پاکستان مملکت ایک پوری دنیا میں اسلام کے نام پر مرد وجود میں مدینہ منورہ کے بعد اسلام اور کلمہ کی بنیاد پر، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑا کام ہو گیا، لیکن یہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ عجیب جواب دیا قائد اعظم، نہیں یہ بڑا نعمت، بڑا کردار، بڑی قربانی، بڑا اجر، بڑا صلہ مل گیا مسلمانوں کو، اور قربانی کی بدولت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کر دی، لیکن اس سے بڑا کام کیا ہوگا کہ اسی کو بچا کر دشمنوں کو نرغے سے جس طرح نکال کر لائے ہیں، نکال کر باقی رکھنا اور اس کو اوپر لے جانا، یہ اصل کمال ہوگا۔ وہ ہم نہیں کر سکے۔ مملکت بن گیا لیکن اسلام نافذ نہیں کر سکے، مملکت بن گیا لیکن کردار نہیں بنا سکے، اسلام کے نام پر پاکستان تو بن گیا لیکن اعمال اختیار نہیں کر سکے، اسلام کے نام پر ملک وجود میں آ گیا لیکن وہ جو ملک کی اصل اساس تھی پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ، وہ ہم نہیں کر سکے، اس میں ہم مجموعی طور پر ناکام ہیں۔ یہ ناکامی صرف حکمرانوں کی نہیں ہے، یہ ناکامی اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہے، یہ مجموعی طور پر ہم سب اس میں حصہ دار ہیں۔ دیکھیں چھوٹے سے چھوٹا افسر بے ایمانی کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، کرپٹ بنتا ہے کسی، تو کیا اس کو مودی کہتے کہ ایسا کرو؟ کیا اس کو بش کہتے ہیں ایسا کرو؟ ہمارا بھائی ہوگا، ہمارا بھانجا ہوگا، ہمارا داماد ہوگا، ہمارا بھتیجا ہوگا، ہمارا بیٹا ہوگا، ہمارے رشتہ دار ہوگا، یہ سارے کوئی باہر سے نہیں آئے ہیں ہمارے، کس نے اس کو دور کر دیا؟ اس کا مطلب ہے مجموعی طور پر ہم اس میں حصہ دار ہیں۔ اب پورے پاکستان میں کوئی ہندو افسر نہیں، پورے پاکستان میں کوئی یہودی افسر نہیں، پورے پاکستان میں کوئی عیسائی افسر نہیں، گنے چنے ہوں گے ہندو اور عیسائی، گنے چنے، اس لیے ان کے بعد یہ 1% ہے، ہندو ہو گئے، عیسائی ہو گئے، یا کوئی بھی بدھ مت اگر پاکستان میں ہوں گے بمشکل 1% بھی نہیں بنتے، بڑا مشکل، اگر کئی افسر ہوں گے تو 1% بھی نہیں ہوں گے، باقی کون ہے؟ باقی تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو کیوں ہیں یہ زوال اس لیے کہ اس مقصد سے ہم ہٹ گئے۔ پاکستان تو بن گیا لیکن جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس سے ہم ہٹ گئے، ہماری توجہ بٹ گئی، ہماری توجہ دنیا کی طرف خالص چلی گئی، حالانکہ دنیا خود حاصل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو خالی تھے، خالی ہاتھ، خالی الید، کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے کیا کر دیا؟ آج ان کی نسلیں قیامت تک مزے کرتی رہیں گی، یعنی کوئی عربی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو بھیک مانگتا نظر آئے، کوئی عربی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو غریب نظر آئے، کوئی عربی ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے ان کو نوازا، اس وقت بھی نوازا تھا اور آج بھی نوازا ہوا، ہماری کرنسی اور ان کی کرنسی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب ہمیں یوں سمجھے کراہت سے دیکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے مسلمان ملک کے یہ رہائشی ہیں، یہ کرتوت ہیں، یہ کردار ہے ان کا، تو ہم وہ مقصد حاصل نہیں کر سکے۔ تو رمضان جو تھا، رمضان کے بعد کی زندگی اسی پر موقوف تھی کہ رمضان میں جو بندہ صحیح چل گیا 11 مہینے اس کے اثرات ہوں گے، لیکن اس کا مطلب ہے رمضان بھی ہمارا صحیح نہیں گزرا۔ اگر رمضان کے بعد کوئی نماز سے ہٹ گیا تو سمجھو اس کی عبادت ضائع ہو گئی، رمضان کے بعد وہ توجہ سے چلا گیا، اللہ کے رسول سے نافرمانی کر رہا ہے، سمجھ لو رمضان اس کا ضائع ہو گیا اور اس کے روزے ضائع ہو گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کئی اکابر سے منقول ہے، یہ ایک جملہ کئی اکابر سے منقول ہے، جناب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری یہ نماز قبول ہو گئی؟ کیسے پتہ چلے گا؟ ان میں سے ایک حضرت گنگوہی کا قول نقل کرتا ہوں۔ حضرت گنگوہی نے جواب دیا رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر ظہر کے بعد تمہیں عصر کی توفیق مل گئی تو سمجھ لیجئے تمہاری ظہر قبول ہو گئی، عصر کے بعد تمہیں مغرب کی توفیق مل گئی تو سمجھ لیجئے عصر تمہاری قبول ہو گئی، مغرب کے بعد عشاء کی توفیق مل گئی تو سمجھ لیجئے عشاء مغرب کی تمہاری نماز قبول ہو گئی، پھر عشاء سونے کے بعد صبح کی
وہ مل گئی تمہیں، حاضری کی توفیق مل گئی، سمجھ لیجئے عشاء تمہاری قبول ہو گئی۔ پہلا عمل قبول ہوا، کبھی دوسرے عمل کی اللہ توفیق دیتے ہیں۔ تو رمضان کے بعد مسجد کا خالی ہو جانا، رمضان کے بعد نافرمانی میں لگ جانا، نماز سے ہٹ جانا، قرآن سے ہٹ جانا، ذکر سے ہٹ جانا، اللہ کے رسول کی نافرمانی میں لگ جانا، سمجھ لیجئے یہ باتیں ضائع ہوئی ہیں۔ اگر یہ قبول ہوتی تو رمضان کے بعد بھی وہی مجمع ہوتا، وہی سینے کے پر باقی رہتا، لیکن نہیں ہے۔ دیکھیں کچھ وہ انگریز کہتے ہیں نا، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ انگریز جس کو مکمل کرنا ہو نا اس کو پریکٹس کرواتا ہے، پریکٹس کرواتے ہیں۔ امریکی قوم وہ اپنے چھوٹے بچوں کو افریقہ کے پسماندہ علاقوں میں بھیجتے ہیں، اپنے بچوں کو، وہ بچے جو یوں سمجھے پرائمری سے مڈل یا مڈل سے میٹرک کے درمیان میں ان کو بھیجتے ہیں افریقہ، ان کی زندگی دکھاتے ہیں، ان کے طور طریقے دکھاتے ہیں، اور ان کے گھر وغیرہ وغیرہ دکھاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم محنت نہیں کرو گے، اگر تم جو مقصد ان کا ہے ہٹو گے تو پھر تمہاری اسی طرح زندگی گزرے گی، ان کی طرح۔ یعنی گھٹیا زندگی دکھاتے ہیں اعلیٰ زندگی کے لیے۔ گھٹیا زندگی، افریقہ کی زندگی اور امریکہ کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کہاں ایک ترقی یافتہ ملک، کہاں پسماندہ ترین ملک جس میں لوگ ہی رنگ ہی کالا کالا، وہ ڈراتے ہیں دیکھو ایسے ہو جاؤ گے تم کالے بھی ہو جاؤ گے، علاقہ بھی تمہارا گندا ہو جائے گا، اور تمہارے پاس محنتیں بھی نہیں ہوگی، سہولیات بھی نہیں ہوگی اگر تم نے محنت نہ کی۔ اللہ نے ہمیں ڈرایا تھا کہ دیکھو اگر تم نافرمانی کرو گے تو یہ جہنم ہے۔ جہنم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، آپ نے ارشاد فرمایا میں نے ایسا ایسا دیکھا، یہ غیبت کرنے والا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے ایسا ایسا دیکھا، یہ شراب پینے والا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے ایسا ایسا دیکھا، یہ برائی کرنے والا تھا۔ آپ نے فرمایا ایسا ایسا دیکھا، یہ بے نمازی کا انجام تھا۔ ایسا ایسا دیکھا، یہ سارے چیزیں میرے نبی نے بتائی کہ اگر تم یہ زندگی گھٹیا گزارو گے تو جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن ہم کوئی اگر ہمیں کہے نا، جسے ہم لوگ رات ایک ساتھی کہنے کا ایک مہمان آیا، یار میں ایسے سیدھا چلا جوں، ساتھی نے کہا نہیں ادھر سے نہیں جانا، ادھر چور بعض اوقات کھڑے ہوتے ہیں، یہاں ڈاکو کبھی کھڑے ہوتے ہیں، شیراز سے ایسے نہیں نکلنا، ادھر تھانے سے جانا۔ یہ رات کی بات ہے، اس نے گاڑی موڑ دی، گاڑی موڑ دی، تھانے کی طرف سے لے گیا۔ ایک بندے کے کہنے پر گاڑی نہیں لے رہا، نہیں اس سے گزر رہا، راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک عام آدمی کے گزرنے پر پابندی لگ گئی، عام آدمی کے کہنے پر ڈر گیا، عام آدمی کے کہنے سے راستہ چھوڑ دیا۔ سچو کا سچا، سب سے بڑا سچا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کہہ رہی ہے تم ایسا کرو گے، ایسا ایسا کرو گے کہ جہنم ملے گی، مسلمان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیمرے سے ڈرتا ہے مسلمان، کیمرے لگے ہوئے خاموش ہو جاؤ، کیمرے لگے ہوئے ٹھیک ہو جاؤ، کیمرے لگے ہوئے اونچا نہیں بولو، کیمرے لگے ہوئے ادھر ادھر دیکھو بھی نہیں، کیمرے سے ڈرتا ہے۔ اور سچو کے سچے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، برائی کرو گے تو یہ کیمرے میں نوٹ ہو رہی ہے۔ وہ جو ہے نا آؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ میری کتاب دیکھو، قیامت کی کیا ہوگا؟ کتاب کی عجیب نہیں کہ اللہ کے پاس ہے، یہ کتاب ہے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی، یہ 12 گھنٹے کی زندگی یہ کتاب بن رہی ہے، اس کی جلدیں تیار ہو رہی ہیں۔ ہم نے نماز چھوڑ دی، یہ لکھا جا چکا، ہم نے بدنظری کی، یہ لکھا جا چکا، ہم نے جھوٹ بولا، یہ لکھا جا چکا، ہم نے نافرمانی کی، یہ لکھا جا چکا۔ یہ کیمرے میں نوٹ یہی ہو رہا ہے، اسی کی جلدیں ہو رہی ہیں، اسی کے لیے بندہ کہے گا آؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ میری کتاب کو دیکھ لو، میری کتاب کو دیکھ لو۔ اگر اچھائیاں زیادہ ہیں تو سیدھے ہاتھ میں، برائیاں زیادہ ہیں تو الٹے ہاتھ میں۔ کتاب یہی ہے، کتاب کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، کتاب میرے اور آپ کا یہ جو وقت گزر رہا ہے یہی کتاب تیار ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے ہم عام دیکھو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نا، ڈاکٹر نزلہ ہو جائے گا، بخار ہو جائے گا، شوگر ہو جائے گی، یقین کریں میں نے دیکھا چیخ پڑا ایک بندہ، چائے پی رہے تھے ہم ساتھی ٹھٹھا میں نے خود یہ مسجد میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں، ایک چمچ ڈالا چینی کا، دوسرا ڈالا، تیسرا ڈالا، ایک بندہ دیکھ رہا تھا ساتھی کا دوست کے، چیخ پڑا جیسے پھٹ جائے، غوری کیوں کر رہے ہو؟ کیا ہوا بھیا؟ وہ شوگر ہو جائے گی۔ اتنا ڈر لگ گیا، دوسرے کو بھی ڈرا رہا ہے شوگر ہو جائے گی، دوسرے کو ڈرا رہا ہے بیمار ہو جائے گا۔ کیوں؟ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے، سب سے بڑا کائنات کا ڈاکٹر، اس سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں، وہ خبر دے رہا ہے تم یہ گناہ کرو گے
تم یہ نافرمانی کرو گے، یہ انجام ہوگا جہنم میں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ظاہری کیمرے سے ہم ڈرتے ہیں، ظاہری کیمرہ جو اوریجنل کیمرے ہیں جس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اس میں تو چہرہ دکھتا نہیں، بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ نہیں چلتا، خد و خال بہت مشکل سے ملتی ہیں بعض اوقات۔ وہاں بندہ ہو، یہ کیمرہ بڑی مشکل سے نوٹ کرتا ہے، یہ اس میں تو کوئی مفر ہی نہیں ہے، تو کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی چھپنا، اللہ قیامت کے دن جائے گا، بھاگو تم کہاں بھاگتے ہو، بھاگو، این الجبارون، کہاں ہیں بڑے طاقتور جو ناز کرتے تھے، کہاں ہیں بڑے بڑے فن خان جو فخر کرتے تھے، این المتکبرون، لاؤ ان کو، کس کی حاکمیت، کس کا ملک، کس کی سلطنت، اللہ کی ہے۔ اس دن اللہ فرمائیں گے بھاگو تم، بھاگ کر دکھاؤ، کہاں بھاگو گے، کہاں چھپو گے، کہاں تمہیں پناہ ملے گی، کہیں نہیں پناہ نہیں ملے گی۔ میرے عزیزو، ایک عام آدمی کی وجہ سے ہم چینی چھوڑ دیتے ہیں، راستہ چھوڑ دیتے ہیں، علاقہ تک چھوڑ دیتے ہیں۔ سچو کا سچا، سب سے کائنات کا بڑا سچا، وہ خبر دے رہا ہے کہ اگر نماز چھوڑو گے تو یہ انجام ہوگا، روزہ چھوڑو گے تو یہ انجام ہوگا، اور غیبت کرو گے تو یہ انجام ہوگا، آنکھوں سے برائی کرو گے تو یہ انجام ہوگا۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم ایسے بھولے بھالے ہیں۔ میرے دیدو، رمضان گزرا، رمضان میں کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، کوئی کمال نہیں ہے، ہم نے نمازیں پڑھی تراویح، کوئی کمال نہیں، اچھی بات ہے، نیکی ہے، لیکن اصل کمال کیا ہے؟ کمال یہی ہے جو نیکی کی اسی کو بچا کر قبر تک لے جانا، یہ بڑا کمال ہے جو ہم میں سے لاکھوں میں سے کسی ایک کو نصیب ہوتا ہے۔ آپ نے سارا مہینہ روزہ رکھا اور اس کے بعد کسی کی غیبت کر دی، روزہ چلا گیا، آپ نے برائی کر دی، روزہ چلا گیا، کوئی بھی نیکی کی، نیکی کے بعد کوئی نافرمانی کر دی، وہ نیکی ضائع ہو گئی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا ہر نیکی کے بعد، ہر گناہ کے بعد کوئی نیکی کر لیا کرو، کوئی نیکی کر لیا کرو، استغفار کر لیا کرو۔ استغفار کا دروازہ اس لیے اللہ نے کھلا رکھا کہ استغفار اور توبہ شیطان کی بھی اللہ قبول کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ سلطان کے پاس آ گیا نا، بڑا ضعیف اور عمر رسیدہ بن کر، موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کوہ طور پر۔ اس لیے اللہ کو کہنا کہ ایسا ایسا بندہ ہو، ایسے ایسے کردار کر چکا ہو، گھٹیا حرکتیں، کہ اس کے لیے کوئی معافی قبول ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ، یا اللہ ایسا ایسا بندہ تھا، وہ کہہ رہے تھے اتنی گھٹیا حرکتیں کر چکا ہو، نافرمانیاں، معافی قبول ہے، توبہ قبول ہو جائے گی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ جانتے ہیں کون تھا؟ نہیں یار، فرمایا یہ ابلیس لعین تھا، جاؤ ان کو کہہ دو آج بھی آدم کی قبر پر سجدہ کر لے، میں معاف کر دوں گا۔